بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب انید از قلم واہبہ فاطمہ۔ یہ آج ہم نیو ناول سٹارٹ کریں گے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ اور یہ ناول کی ویڈیو جو ہے رائٹر کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قلب مرتضیٰ جلدی سے تیار ہو کر اپنے روم سے باہر نکلا تھا۔ یونی کے لیے پہلے ہی بہت لیٹ تھا، بہت ضروری اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ عجلت میں کچن میں داخل ہوتے وہ بری طرح کسی نازک سے وجود سے ٹکرایا تھا۔ پہلے تو بکھلایا، پھر سنبھل کر خود سے ٹکرانے والے وجود کو دیکھا تو حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک بے نام سی چڑ، نادیدہ سی پرخاش ہی تو تھی جو اسے اس سے تھی، یا تب سے جب سے امی بیگم نے ان کے سامنے وہ شوشہ چھوڑا تھا، یا پھر تب جب اس کی آنکھوں سے بے نام سے جذبے پھوٹ کر آنچ دیتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اس سے ڈرتی تھی، کم ہی اس کے سامنے آتی تھی، مگر جب بھی آتی اس کی آنکھوں میں جانے کیا چیز ہوتی جو اسے پریشان کرتی تھی۔ اوف، کیا مصیبت ہے مناہل، دیکھ کر نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ اس نے اسے بری طرح جھڑکا۔ وہ جو پہلے اس چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹنے سے بچتی بچتی اپنی ناک سہلا رہی تھی، اب ہونک بنے اسے دیکھا جو خود اسائنمنٹ کی جانب دیکھتا آ رہا تھا اور اسے ٹکرا گیا تھا۔ تو غلطی اسی کی تھی، مگر یہاں مانتا کون؟ اور اگر وہ بول دیتی تو صبح صبح ایک لا حاصل بحث اور سر سی جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ تبھی آئی ایم سوری مرتضیٰ بھائی، میں نے دیکھا نہیں تھا، مناہل منمنائی۔ واٹ سوری؟ ابھی میری اسائنمنٹ پانی میں گر جاتی اور پورے ہفتے کی محنت بیکار چلی جاتی، مگر تمہیں کیا پتا؟ تمہیں ان چیزوں کا پتا ہو تو تب نہ، وہ دانت پیستا بولا۔ ادھر مناہل کی آنکھیں لبالب پانی سے لبریز ہوئی تھی اور ادھر ناصرہ بیگم کی انٹری قلب مرتضیٰ کی دانست میں بہت غلط وقت پر ہوئی تھی۔ کیا بات مرتضیٰ، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں دیکھ رہی ہوں دن بدن تم کچھ زیادہ ہی سڑیل ہوتے جا رہے ہو اور خواہ مخواہ بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو، ہر وقت اسے بے وجہ ڈانٹتے رہتے ہو۔ حالانکہ ابھی میں نے دیکھا غلطی تمہاری تھی، تمہارا دھیان اسائنمنٹ کی جانب تھا، ناصرہ بیگم دانت پیس کر بولی تھی، جبکہ ادھر قلب مرتضیٰ کو پتنگے ضرور لگے تھے۔ کیا امی، آخر آج آپ بتا ہی دیں مجھے، آپ اس کی ماں ہیں یا میری؟ کبھی تو میری فیور لے لیا کرو۔ یار، شاید یہی وجہ ہے میری اس سڑیل پن کی جو آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بھی شکوہ گنا لہجے میں بولتا وہاں سے تن فن کرتا نکلا۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ ناصرہ بیگم نے سر پکڑا اور اسے آواز دی۔ کروا دیا ہے ناشتہ آپ کی چہیتی نے، کہتے خونخوار نگاہوں سے اس کی جھکے سر پر ایک نگاہ ڈالی اور وہاں سے نکلا۔ پاکٹ سے فون نکالا اور راہیم کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہاں کدھر ہو یار، ریسیو کر لو مجھے، لیٹ ہو گیا ہوں، صبح صبح سارا موڈ غارت ہو گیا، سارا دن خراب گزرے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اب بھی اپنے عروج پر تھی۔ مناہل جو اس کی بڑبڑاہٹ بہت اچھے سے سن چکی تھی، نم آنکھیں لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ناصرہ بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھا جو اب بیرونی گیٹ پر فون پر کسی سے لگا ہوا تھا۔ وہ فون رکھ کر ہٹا تو راہیم اب گاڑی لیے اس کے پاس موجود تھا۔ قلب مرتضیٰ جلدی سے آگے بڑھا اور فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راہیم اس کے لٹکے جھٹکوں سے پھر سمجھ گیا تھا کہ ضرور پھر اس بے ضرر سی لڑکی سے جھگڑا کر کے نکلا ہے۔ اب کیا ہوا؟ راہیم کے پوچھنے کی دیر تھی۔ مجھے چڑ ہے یار اس سے، اس کی شکل سے، اس کے وجود سے۔ وہ جب بھی سامنے آتی ہے میرا موڈ خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ تو کسی اچھے سے سائیکولوجی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا مرتضیٰ، کیوں عام انسانوں کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ کسی بے زر سے وجود سے اتنی پرخاش رکھیں۔ راہیم نے ڈرائیونگ کرتے ہنس کر کہا تھا تو وہ بھی ہنس دیا۔ نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سٹرونگ وجہ ہے یار۔ ایک تو اس نے آ کر میری اکلوتی ماں پر قبضہ کر لیا، اور تم جانتے ہی نا ہم بیسٹ فرینڈ ہیں، تو یہ کتی عادت دونوں میں سیم ہی تھی کہ اپنی چیز میں شراکت برداشت نہیں کرتے۔ وہ سانس لینے کو رکا، اور دوسرا امی کے اس شوشے کی وجہ سے۔ مرتضیٰ نے اس دوسری بات پر کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ پھر تو دوسری وجہ زیادہ سٹرونگ ہے، کیونکہ محترمہ کسی کی زلفوں کے بری طرح اسیر ہو چکے ہیں۔
محترم کسی کی زلفوں کے بری طرح اسیر ہو چکے ہیں، رائٹ؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب محلے سے گزرتے راستے سے اس نے گاڑی کو ہاتھ کا اشارہ، لو جی کلب مرتضیٰ تو گئے کام سے، کیونکہ ازکا میڈم خود تشریف لے آئی ہیں، جس کے عشق میں مرتضیٰ صاحب گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں۔ شرارت سے کہتے ارحم نے گاڑی آہستگی سے ازکا کے پاس روکی۔ مرتضیٰ اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ وہ گاڑی میں پچھلی جانب بیٹھی۔ السلام علیکم، ازکا نے کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تمہاری، اب ٹھیک تو ہو نا؟ مرتضیٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے راہیم کی موجودگی میں مختصر جواب دیا تھا۔ اور انکل کا وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا نا؟ مرتضیٰ نے پھر پوچھا۔ جی جی سب ٹھیک ہے۔ وہ راہیم کے سامنے شاید اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، تبھی گھبرا کر بولی۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اسے گہری نگاہوں سے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ راستے بھر وہ باتیں کرتے رہے۔ راہیم خاموش رہا، پھر جلد ہی ازکا کا کالج آ گیا تو وہ اتر گئی۔ مرتضیٰ نے نوٹ کیا راہیم بہت خاموش ہے۔ کیا بات ہے؟ کافی خاموش ہوں؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ مرتضیٰ نے پوچھا تو اس نے ایک سرد سیاہ بھری، کیا بتاؤں یار، عجیب سی سچویشن ہے۔ ایک لڑکی کافی دنوں سے فون پر پریشان کر رہی ہے۔ راہیم نے اپنی الجھن بتائی۔ تو پرابلم کیا ہے؟ بلاک کر دو، وہ میرے بارے میں سب جانتی ہے، سب کچھ، نیم، بیک گراؤنڈ، خاندان، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ راہیم الجھا۔ تو پھر کوئی اپنا ہی فیملی یا فرینڈ میں سے پرینک کر رہا ہوگا۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، وہ بولی کہ میری ویل وشر ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں، مگر اس کی دوست ہے، وہ ہماری ریلیٹیو ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہ جس کی بات کر رہی ہے، اور میرا اندازہ جہاں تک ہے، دعا کرو وہ نہ نکلے۔ راہیم نے سر سے آہ بھری۔ عجیب ہے بھائی، وہ نہ نکلے یا وہ نہ نکلے؟ مرتضیٰ نے اسے چھیڑا۔ اور ابھی تو تم بول رہے تھے کہ میں کسی کے عشق میں گوڈے گوڈے گرفتار ہوں، اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ او کم آن یار، شٹ اپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، راہیم نے کہا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ اب ازکا سے جو ملاقات ہو گئی تھی، اب تو اس سڑیل کا موڈ خوشگوار ہونا ہی تھا۔ راہیم اور مرتضیٰ کی اسکولنگ سے دوستی چلی آ رہی تھی، اور اب تک اتنی گہری ہو چکی تھی کہ یہ دونوں ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن چکے تھے۔ راہیم کا تعلق لاہور گلبرگ کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے پاپا ہارٹ سرجن تھے۔ بڑے بھائی بھی ڈاکٹر تھے، دو بڑے بھائی سول انجینئر تھے، ایک بہن میرڈ تھی، جبکہ یہ اور مرتضیٰ سافٹ ویئر انجینئر بننے والے تھے۔ دونوں اپنے اپنے سٹائل سے زندگی گزارتے تھے اور دوسروں کی ذرا کم ہی سنتے تھے۔ ڈگری ملنے سے پہلے ہی ان کی گریڈز کی وجہ سے مختلف کمپنیز انہیں جاب آفر کر چکی تھی، جس پر ابھی وہ غور کر رہے تھے۔ ناصرہ بیگم بڑی مشکل سے آہستگی سے چلتی اس کے کمرے تک آئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تکیے میں منہ دیے چھپ چھپ کر رونے کا شغل فرما رہی ہوگی۔ ایسی ہی تو تھی بے حد حساس طبیعت کی مالک، دھیمے مزاج، با اخلاق، با کردار، بہترین اور اوصاف کی مالک۔ 13 سال پہلے ناصرہ بیگم کے ہنستے بستے گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹی تھی، جب وہ ان کی فیملی مظفر آباد ان کے بھائی کے گھر گئے تھے۔ ان کے محبوب شوہر زوار اور مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تب مناہل 8 سال کی تھی۔ ایک قیامت نما زلزلہ تھا، 2 منزلہ چھت زمین بوس ہوئی تھی، اور اس تباہی نے ان سب کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان کی مرتضیٰ اور مناہل کی زندگی ابھی باقی تھی تو شاید زخمی ہونے کے باوجود بچ گئے، مگر ناصرہ بیگم کی ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی، اور وہ اب تک لنگڑا کر اور بہت تکلیف سے چل پاتی تھی۔ مناہل کے ماں باپ اور ناصرہ بیگم کے عزیز شوہر اس حادثے کا شکار ہوتے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ جوان جہان 3 لاشیں جب صحن میں رکھی تو قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ غم پہاڑ جتنا تھا، مگر جو جا چکے تھے ان کو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ تب انہوں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ ان کے جینے کا سہارا وہ دونوں بچے زندہ اور صحیح سلامت ان کے پاس تھے۔ مناہل کو کسی بھی رشتہ دار نے رکھنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ جو اس کے پاس جمع پونجی ہوتی تھی، وہ چھوٹا سا مکان، وہ بھی چچا نے بول دیا کہ یہ ہمارے حصے کا ہے۔ یتیم کی وہ اتنی سی جمع پونجی بھی ہڑپ لی گئی تھی۔ ناصرہ بیگم تو پہلے ہی بہت غمگین تھی۔ ان جھنجھٹوں میں نہ پڑتے ہوئے وہ انہیں لیے واپس لاہور چلی آئیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ گلبرگ میں ان کا اپنا ذاتی چھوٹا سا خوبصورت نقشے پر بنا مکان تھا۔ مین بازار میں زوار کی 6 دکانیں تھیں، جہاں سے کرایہ وغیرہ آ جایا کرتا تھا، اسی لیے انہیں گھر چلانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ناصرہ بیگم جتنی محبت مرتضیٰ سے کرتی تھی، اسے کئی زیادہ مناہل سے بھی کرتی تھی۔ اسے اپنی براؤن آنکھوں والی کشمیری گڑیا بولتی تھی۔
اس نے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا، بچے جوان ہو گئے۔ مناہل نے بہترین گریڈ سے BSc کیا تھا، مگر پھر ناصرہ بیگم اس عرصے کے دوران اس قدر بیمار پڑی کہ ان کے نانا کرنے کے باوجود اس نے پڑھائی کو خیر آباد بول دیا اور دن رات ناصرہ بیگم کی خدمت میں ایک کر دیے۔ تبھی ناصرہ بیگم کے دل میں یہ خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی کہ مناہل کہیں نہ جائے، ہمیشہ انہی کے پاس رکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرتضیٰ سے بات کی تو وہ تو حد سے ہی اکھڑ گیا اور صاف انکار کر دیا کہ یہ رشتہ اسے منظور نہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے اصرار کیا، مگر اس کے اتنے شدید رد عمل پر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر مرتضیٰ جانتا تھا وہ اس معاملے میں اسے سخت قسم کی خفا ہیں، تبھی وہ وقتاً فوقتاً اپنے دل کی بھڑاس اس معصوم جان پر نکالتا رہتا تھا، اور آج صبح بھی اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس معصوم کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت، جس سے مناہل خود بھی انجان تھی، مگر ناصرہ بیگم اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حسب توقع وہ تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ وہ جا کر ان کے پاس بیٹھی۔ مناہل نے چونک کر تکیے سے منہ باہر نکالا، آنکھیں اور چھوٹی سی تیکھی ناک جس میں ناصرہ بیگم نے چھوٹے سے ہیرے کا لونگ ڈلوا رکھا تھا، سرخ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا میری دھی رانی کا؟ پھر دل دکھ گیا؟ ناصرہ بیگم نے کہا تو اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ پھوپھو امی، مرتضیٰ بھائی بہت برے ہیں، وہ بالکل آپ پر نہیں گئے، وہ جھلا کر بولی تو ناصرہ بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بالکل اپنے ابا جیسا ہے۔ بہشتی غصے کے بہت تیز تھے، مگر جب محبت بھی ٹوٹ کر کرتے تھے۔ تم نے بتایا نہیں، دل دکھا میری بچی کا؟ انہوں نے کسی خیال کے تحت دوبارہ پوچھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے اس بات میں ساری لائر ناصرہ بیگم دہل گئی۔ دل دکھانے والے کا تو اپنا دل بہت جلد دکھوں کے گھیرے میں پھنس جاتا ہے۔ مناہل، میرے بیٹے کو کبھی بددعا مت دینا میری بچی، ان کے اس رویے کو درگزر کر دیا کرو میری گڑیا، وہ محبت سے نم آنکھوں سے بولی تو مناہل تڑپ اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پھوپھو امی، مجھے ارتضیٰ بھائی سے کوئی شکایت نہیں، وہ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں، اسی لیے چڑچڑے ہو گئے، اب تو دکانوں کی دیکھ بھال بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ہے نا؟ مناہل نے ناصرہ بیگم کا دھیان بھٹکایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ جلدی بہل گئی۔ مناہل انہیں لیے دوبارہ کچن میں آئی کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ صفائی کپڑوں کے لیے ناصرہ بیگم نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، جبکہ کچن کا سارا کام مناہل ہی نپٹایا کرتی تھی۔ نیہا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ یار؟ کیوں ہو اتنی بزدل تم؟ میں فون ملانے لگی ہوں، تم ابھی کے ابھی ان سے بات کرو گی، سمجھی؟ الیشبا نے کہا، جبکہ نیہا کنفیوز سی اس کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلی پڑی اور فوراً نفی میں سر ہلایا۔ الیشبا جذب ہو کر اپنی اس پاگل دوست کو گھورنے لگی کہ فی زمانہ کیا اتنی دھبو، شرمیلی، کم گو اور بزدل لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ تم راہیم ابرک حیات سے ٹین ایج سے ہی محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ الیشبا نے پوچھا تو اس نے گائے کی طرح اس بات میں سر ہلا کر جیسے اپنے سنگین جرم کا اعتراف کیا۔ تو اسے بتانے میں کیا تکلیف ہے؟ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں نے بات کی ہے اس سے، بہت سافٹ نیچر ہے یار، وہ بنتے نہیں کھاتا، ایک مرتبہ بات کر کے تو دیکھو، وہ دانت پیس کر بولی تو منیہا بے اختیار اپنا سر جھکا گئی۔ مطلب وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی، جبکہ الیشبا نے افسوس سے سر ہلایا۔ مسئلہ کیا ہے یار؟ الیشبا دانت پیس کر بولی۔ مسئلہ یہ ہے الیشبا کے حیات انکل میری امی کے سگے چاچا ہیں، اور اس حساب سے راہیم ابرک میری ماما کی کزن لگتے ہیں۔ وہ جذب سی ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے تو تمہارا نکاح بالکل جائز ہوگا، 5 یا 6 سال ہی تو بڑا ہے وہ تم سے۔ الیشبا سکون سے مسالہ دار مکئی کا بھٹا کھاتے ہوئے بولی، مسئلہ یہ ہے کہ میرے نانا نانی کی ڈیتھ کے بعد حیات انکل نے ہی میری امی کا خیال رکھا، ان کی اچھی جگہ شادی کی، مگر میری امی کی بد نصیبی کہ میرے بابا نہیں رہے۔ چاروں آپیوں کی شادی میں بھی حیات انکل نے کافی ہیلپ کی۔ ایک تو ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے، اور دوسرا میری امی کو جنہوں نے اتنا سہارا دیا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ راحیلہ کی بیٹی یہ گل کھلائے بیٹھی پھر کیا ہوگا؟ منیہا نے ایک ہی سانس میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ الیشبا بھٹا چرتی مسلسل اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ تو مطلب تم بات نہیں کرو گی اس سے؟ الیشبا نے اس سے آخری مرتبہ کہا۔ نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ تبھی راحیلہ بیگم چائے بسکٹ لے کر منیہا کے کمرے میں آئی تھی کہ آج اسے بخار تھا اور وہ کالج نہیں گئی تھی۔ راحیلہ بیگم آئی تو الیشبا کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ الیشبا اور منیہا دونوں بچپن سے بہترین دوست تھی، ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ راحیلہ بیگم کی بس 5 بیٹیاں تھیں۔ جب شوہر نے داغے مفارقت دی تو زندگی کی
گاڑی کو گھسیٹنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں راحیلہ کے چچا حیات احمد صاحب نے بڑی ہیلپ کی تھی اور دھاڑس بندھائی تھی۔ وہ جو 16 سال سے بے اولاد تھے، راحیلہ کے سر پر دست شفقت رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر جیسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ راحیلہ کی زادی کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ راحیلہ کی شادی کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ یوں راحیلہ اور ان کے بچے قریباً ہم عمر تھے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ راحیلہ نے شوہر کی ناگہانی وفات کے بعد بڑی چاکری کم عمری میں ہی شادی کر کے ان کو ان کے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ جب وہ شکایت کرتی تو راحیلہ بیگم انہیں یہ بول کر چپ کروا دیتی کہ ان کی خود کی شادی تب ہوئی تھی جب وہ 17 سال کی تھی، اور وہ چپ ہو جاتی۔ اب بس منیہا کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، مگر ان کی بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر خاموش تھی۔ کچھ کر بھی کہہ سکتی تھی؟ پہلے سے اتنے احسان تھے ان پر، اب مزید کیا جھولی پھیلاتی؟ اپنی بیٹی کی خواہش کو قسمت کے حوالے کر کے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ انہیں چائے بسکٹ دے کر واپس لوٹی تو الشبہ دوبارہ منیہا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب بتاؤ پھر کیا کرنا ہے؟ الشبہ نے کہا تو منیہا نے جبڑے بھیجتے اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ دیکھو میری ماں، میرے جڑے ہاتھ، میں نے کچھ نہیں کرنا، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو، تم وہ کر لو۔ ایک تو اسے اتنا بخار، اوپر سے الشبہ کی بک بک وہ بری طرح اکتا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میری بھی ضد ہے، اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری شادی اس توپ چیز رحیم ابرک سے کروا کر ہی دم لوں گی، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں، دیکھنا تو صحیح تم۔ وہ اب چائے میں بسکٹ دبو کر کھاتی بول رہی تھی۔ منیہا نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ پہلے ہی دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، ایسے میں اس کی فالتو کی بکواس کون سنتا؟ مگر منیہا یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فالتو کی بکواس ہی آگے جا کر اس کی زندگی میں بھونچال سا برپا کر دے گی۔ آج 1 ماہ ہو چکا تھا اسے اس محترمہ سے بات کرتے ہوئے۔ بات تعارف بے تکلفی سے کافی آگے تک بڑھ چکی تھی۔ وہ یونی سے گھر آیا تھا، فائنل سیمسٹر تھا، اور فائنل سیمسٹر سے پہلے ہی جابز ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے گاڑی پورچ میں لگائی اور لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں زہرا بیگم بیٹھی رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ اب وہی تو تھا گھر میں ماں کی آنکھ کا تارا۔ باقی 3 میں سے بڑا تو شادی کے بعد الگ گھر میں رہتا، اور باقی کے 2 جابز کی وجہ سے، ایک اٹلی تو دوسرا دبئی میں رہتا تھا۔ بہن فانیہ کی شادی تو کوئٹہ میں ان کی خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے اندر آتے سلام کیا، اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا کہ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ وعلیکم السلام، تھک گئے ہوگے، چائے پیو گے؟ چائے بھجواؤں؟ ظاہرہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، 1 کپ بلیک کافی، کہتے رحیم فون سنتے سنتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنے روم میں داخل ہوا۔ کیسے ہیں آپ؟ الشبہ کی مدھر آواز جس میں دھیرے دھیرے وہ گم ہونے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، یہ اسٹڈی نے دماغ کی دہی کر رکھی ہے، اور ایگزامز اسی دہی کی لسی بنا دیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو رحیم ابرک کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی یہی فنی باتیں اور چٹکے ہی تو اٹریکٹ کرتے تھے۔ آپ پوچھیں گے نہیں میں کون ہوں؟ وہ کون ہے جیسے آپ میں دلچسپی ہے، جو کافی عرصے سے آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے؟ الشبہ نے کہا تو بات کرتے کرتے رحیم کا موڈ خراب ہوا تھا، اور میں بھی آپ کو بول چکا ہوں مس، بلکہ اشاروں کنایوں میں سمجھا چکا ہوں، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ چلو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر مجھے کسی اور میں نہیں اب آپ میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ آپ اپنا ایڈریس، نام، اتا پتہ بتائیں تاکہ میں اپنی مما کو بھیج سکوں۔ رحیم نے الشبہ کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے موبائل کان سے ہٹاتی موبائل کو گھورنے لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ کچھ پلا تو نہیں لیا؟ میں آپ سے منیہا جہانگیر کی بات کر رہی ہوں، آپ کی کزن منیہا جہانگیر، اور آپ مجھ پر ڈوڈے ڈال رہے ہیں؟ شیم آن یو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رحیم کو لگ ہی رہا تھا کہ وہ اشاروں کنایوں میں جس کی بات کرتی ہے وہ منیہا جہانگیر ہی ہوگی، اور آج اس نے کھل کر بتا دیا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مس، اس میں سراسر منیہا جہانگیر کا قصور ہے۔ اس نے کیوں بات کرنے کے لیے آپ کو بھیجا؟ خود ہمت کرتی، خود بات کرتی تو شاید میں اس کی جانب اٹریکٹ ہو جاتا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے تو آپ سے ہی شادی کرنی ہے، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ بھی دانت پیس کر بھڑک کر بولا تھا۔ الشبہ کو اپنی سنگین ترین غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ کام تو اسے ہر حال میں منیہا سے ہی کروانا چاہیے تھا۔ اب وہ تو اس کی آواز سے ہی دل لگی کر بیٹھا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، الشبہ نے اطمینان سے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ وہ بھی پرسکون تھا۔ الشبہ گڑبڑائی تھی۔ وہ کافی چالاک تھا، یا چکنا گھڑا جو اس کی باتوں کے جال سے پھسلا جا رہا تھا۔ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، الشبہ نے کہا۔ ہاں، کربلا میں
कल करबला में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? राहिम अब्रिक ने इत्मीनान से पूछा था। इधर अलिशबा बुरी तरह गड़बड़ाई थी। कोई बात नहीं, मुझे मसलिक से कोई मसला नहीं था। वो ये भी झूठ बोल रही है। तभी सुकून से बोला और बाहर बालकोनी में आकर खड़ा हुआ। मेड जो कॉफ़ी का कप थमा कर गई थी, गूंद गूंद गर्म कॉफ़ी अपने अंदर उंडेलने लगा। अलिशबा लाजवाब हुई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दांत पीस कर बोली। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। आप मुझसे मुसलसल बात कर रही हैं। बंदे को आदत भी हो जाती है, किसी अट्रैक्शन भी हो जाती है और फिर मोहब्बत भी। अगर यही चीज़ वो करती मेरे साथ, तो ये सब चीज़ें इससे होती मुझे। वो लापरवाही से बोला गया। बहुत अच्छे, वाह। वो मुझे आपके किरदार की कस्में देती रहती है कि चाहे कोई भी हो, हयात मामू के बेटे किसी की जानिब राग़िब नहीं होते। और आप ऐसे हैं कि जो भी आपसे बात करेगी इस पर ही लट्टू हो जाएंगे। ये तो कोई बात ना हुई मिस्टर राहिम। कोई ऐसे भी होता है? लिशबा ने भी कोई लगी लिपटी नहीं रखी। राहिम अब्रिक हयात के माथे पर बल आए थे। मैं जो भी की बात नहीं कर रहा मोहतरमा, मैंने बस आपकी या मनीहा की बात की है। वो भी भड़क गया था। आपको किसी भी कीमत पर मनीहा से शादी करनी पड़ेगी राहिम अब्रिक हयात। मैं कसम खा चुकी हूँ, मैं मनीहा की शादी आपसे करवाऊंगी। अगर आपने ये शादी नहीं की तो आप कंवारे ही मरेंगे। ये बद्दुआ है मेरी आपको, समझे? देख लेना, आप अलिशबा ज़्यादा ही जज्बाती हो चुकी थी, तभी बगैर सोचे समझे चिल्ला रही थी। इधर वो इसकी इतनी जज्बाती तकरीर पर खुल कर हंसा था। ओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बद्दुआ नहीं, मैं कंवारा नहीं मरना चाहता। जवान दिल के अरमानों का क्यों खून करना चाहती हैं आप? वो साफ इसका मजाक उड़ा रहा था। वो खामोश हुई थी, बहुत खामोश। और इसकी ये खामोशी नोट करके भी वो खामोश हुआ था। फिर सर सा तवील सांस खींच कर गोया हुआ। ठीक है मिस अलिशबा, मैं मनीहा से शादी करने का तैयार हूँ। राहिम ने बोला तो अलिशबा खुल ही गई, मगर इसकी अगली बात पर फिर पतंगे लगे। मेरी एक शर्त पर, मनीहा के साथ साथ आपको भी मुझसे शादी करना होगी। वो क्या कहते हैं, जस्ट लाइक डैट। सोतन मेरी सहेली। वो सांस लेने को रुका। अब मेरे कमारे मरने की बद्दुआ दी है तो सज़ा के तौर पर इसके उलट करते वाला हूँ। मैं दो दो बार घर बसाऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अब खाते पीते घर का हूँ, दो दो बीवियाँ तो बड़ी आसानी से रख ही सकता हूँ, राइट? राइम अब्रिक हयात ने बड़े सुकून से इसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन पेश किया था। और इसकी इन गौर अफशानियों पर अलिशबा का दिल किया फ़ोन में से निकल कर इसका मुंह तोड़ दे। राहिम ने मजीद छेड़ा। एक ने घर से बाहर निकाला तो दूसरी के पास जाऊंगा, एक ने बेलन मारा तो दूसरी अपने प्यार से नरम मुलायम हाथों से मरहम लगाएगी। मनीहा से तो त्वक्का नहीं बेलन खाने की, हाँ, मगर दूसरी जानब से काफ़ी रोशन इम्कान है। शट अप राहिम अब्रिक हयात, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी चीप गुफ्तगू करते मुझसे? अलिशबा का चेहरा गम गुस्से से लाल बब्बू का हो चुका था और वो इतना ही इंजॉय कर रहा था। अभी अलिशबा कुछ और बोलती कि मोहल्ले का एक बच्चा इसके पास आया था। इशू आपी, मनीहा आपी आपको बुला रही हैं। वो इनकी मम्मी को जाने क्या हो गया है, सब बोल रहे हैं हार्ट अटैक हुआ है, इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। व्हाट? अलिशबा चिल्लाई। वो बौखलाकर पैरों में अपनी चप्पल उड़ेसी और चादर उठाई। बच्चे ने अलिशबा के सर पर बम फोड़ा। इधर राइम के भी ये खबर सुनकर हाथ पैर फूले थे। अलिशबा क्या हुआ है, डिटेल पूछो इस बच्चे से। मैं और पापा आते हैं। वो गाड़ी की चाबी उठाता अपने कमरे से निकलकर दो दो तीन तीन सीढ़ियां फलांगता नीचे उतरा। सामने ही हयात ज़हरा बेगम के पास बैठी खुशगपियों में मसरूफ थे। पापा, राहिला आंटी को हार्ट अटैक हुआ है, इसने हयात अहमद को बताया तो पल भर में हयात की मुस्कुराहट गायब होगी। वो भी राहिम के साथ फौरन बाहर निकले। कितने कैसे पता चला राहिम? हयात अहमद ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। लैंडलाइन नंबर नहीं मिल रहा था, तभी मनीहा ने मुझे कॉल की, इसने संजीदगी से सरसरी सा कहा था और गाड़ी तेजी से बाहर निकाली। गाड़ी का रुख अल्लामा इकबाल टाउन की जानिब था, जहाँ से रोज़ वह मुर्तज़ा को रिसीव करने जाया करता था। आखिर वो भी तो अल्लामा इकबाल टाउन में ही रहता था। वो रेस्टोरेंट के फैमिली हॉल में बिल्कुल अलग कोने पर आमने सामने बैठे थे। असका अजहद परेशान नजर आ रही थी, बल्कि बार बार आंखों में आती नमी को पीछे धकेल रही थी। इसके चुस्त शर्ट और तंग टाइट्स में जिस्म की रानाइयाँ साफ झलक रही थी। दुपट्टे के नाम पर गले में स्कार्फ झूल रहा था। वो सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। और कल्बे मुर्तज़ा को ख्वाम खा गुस्सा आ रहा था। तभी बार बार असगर को घूरने वाले को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। बस करो यार, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने कहा ना, मैं हूं ना, तो टेंशन लेने की क्या बात है? हो जाएगा इंतज़ाम। दुआ की एडमिशन फ़ीस का तो क्या हुआ? इसका कोई सगा भाई नहीं तो मैं हूं ना, मेरी भी कोई सगी बहन नहीं। दुआ और रिमशा ही सही। अब आई
بات سمجھ میں کہ نہیں؟ مرتضیٰ نے اسے گھرکا تھا۔ آپ کب تک اور کتنا کریں گے ہماری فیملی کے لیے مرتضیٰ؟ آخر کتنا؟ پہلے بابا کے آپریشن کے لیے 5 لاکھ دیے، پھر مجھے فون دلایا، امی کے علاج کے لیے پیسے دیے، گھر کا 3 سال کا رینٹ دیا، کریانہ کا 1 لاکھ تک کا قرض اتارا، اے سی لگوا کر دیا، منتھلی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی میرے پاس ہے، اور اوف خدایا، اس کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا تمہارا؟ کیا آج تم مجھ سے ایک ایک پائی کا حساب کتاب کرنے آئی ہو؟ یا میں نے خود کو اس گھر کا بیٹا سمجھا ہے، شادی کے بعد بھی تو یہ ذمہ داریاں مجھے ہی اٹھانی ہیں، تو ابھی سے کیوں نہیں؟ ہاں ربش، اگر یہی کھاتا کھول کر بیٹھنا ہے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہ درستگی سے بولا تھا۔ اس کے کب کے رکے ہوئے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ اس کا واٹ از دس یار، یہ کیا؟ اچھا یہ پانی پیو، اس کے آنسوؤں سے بوکھلایا تھا، تبھی فوراً اس کے لبوں کو پانی کا گلاس لگایا تھا۔ اسکا نے 2-3 گھونٹ لے کر گلاس پرے کر دیا۔ اب کیا ٹینشن ہے یار، چھوڑو پلیز، منہ ٹھیک کرو اپنا، آج تو یوں ہی آنسو ہی بہائی جا رہی ہو، اسی لیے آج آ چکا تھا اس کے آنسوؤں سے۔ میں کل ایڈمیشن فیس کے 2 لاکھ تمہارے گھر لے آؤں گا، اب ٹینشن لینا بند کرو، مسکراؤ اور چلو یہاں سے۔ کچھ کھانا تو ہے نہیں تم نے آج وہ اس کے سامنے رکھے کھانے جو کہ تم پڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیکے سے ہنسی ہنس دی اور اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ مرتضیٰ نے کیب رکوائی، دونوں اس میں سوار ہوئے۔ وہ راستے بھر اس کا گداز ہاتھ تھامے اسے تسلیاں دلاسے دیتا رہا۔ محلے سے قدرے پیچھے ہی کیب رکوا کر وہ دونوں نیچے اتر آئے تھے۔ کل بھی مرتضیٰ نے اسے آنکھوں کے حصار میں لیا۔ اپنا خیال رکھا کرو یار، جانتی نہیں میری امانت ہو، خبردار ان آنکھوں پر ظلم کیا تو بعد میں تم اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا، ابھی تو نہ بے اختیار کرو، مرتضیٰ نے کہا اور اس کا بلش ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے دلچسپی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ خدا حافظ مجنوں کی اولاد، اسکا نے کہتے اپنی گلی کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے۔ پیچھے مرتضیٰ کا بلند و بانگ کہکا ضرور سنائی دیا۔ وہ اپنی گلی میں آ کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ادھر اسکا اپنی گلی میں داخل ہوئی تو اپنے گھر میں جانے کی بجائے گلی کی پچھلی جانب نکل آئی۔ کافی گلیاں پیدل چل کر قدرے سنسان سی گلی میں اس نے سامنے دیکھا اور گہرا مسکرائے۔ وہ خوبصورت سی مسکان لیا موٹر سائیکل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسکا آ کر اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چپک کر بیٹھ گئی۔ چلیں، اسکا نے کہا، میں تو کب سے ان لمحوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں میری جان، تم نے ہی دیر لگا دی۔ عمر نواب نے مسکرا کر کہتے بائک سٹارٹ کی۔ کیا کہتا ہے؟ عمر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ کیا کہہ سکتا ہے، ابھی تک نہیں جان پائے ہو مسز اسکا عمر نواز کے ٹیلنٹ کو؟ تھوڑے سے آنسو اور بندہ ڈھیر، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ عمر کہکا لگا کر ہنس پڑا، مگر اب میں اس لمبو بے وقوف سے اکتانے لگی ہوں۔ وہ ناک چڑھاتی اس طرح اس کا مخلص شخص کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بس کچھ دن اور میری جان، مجھے میری دکان کے لیے کچھ اور سرمایہ درکار ہے، پھر بس تم اور میں اور ہماری چھوٹی سی دنیا، تیسرا کوئی نہیں۔ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کریں گے اسے اپنی زندگی سے۔ اس نے کہتے بائک اپنے چھوٹے سے گھر کی صحن میں روکی تھی۔ کب دے گا پیسے؟ عمر نے بائک سے اترتے کہتے گیٹ کو لاک لگایا اور اسے لیے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ کل کا بولا ہے، اسکا نے کہا، مگر اسے کمرے کا لاک لگاتے دیکھ چونکی۔ تم نے مجھے کہا کہ مجھے شاپنگ کروانے لے جا رہے ہو، تم یہاں کیوں لائے؟ اسکا نے اس کے جھوٹ پر اسے نروٹے پن سے کروا دوں گا شاپنگ بھی، پہلے شاپنگ کروانے کا انعام تو وصول کر لوں۔ اس نے کہتے ہی اس کا سکارف گلے سے اتار کر دور اچھالا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح بیڈ پر گری تھی۔ عمر پلیز آج نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحانسی سی بولی تھی، مگر وہ پورے کا پورا اس پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جان کی یہ تھکن ہی تو اتارنی ہے، سکون دینا ہے اپنی پیاری بیوی کو۔ وہ کہتے اس پر جھکا، اسے خود میں الجھا چکا تھا۔ حیات اور راہیم تیزی سے ہاسپٹل کے اس سرد سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں راہیلہ جہانگیر وینٹیلیٹر پر تھیں، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں منیہا اور صنم بیٹھی دبی دبی سسکیوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حیات احمد اندر داخل ہوئے۔ ماموں نانا لگنے کے باوجود وہ انہیں ماموں ہی بولتی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ حیات نے انہیں تسلی دی، جبکہ راہیم پیچھے کھڑا بغور ایک مرکز کی جانب دیکھتا ہے، اسے سرخ چہرے اور سرخ چھوٹی سی ناک کے اوپر بھیگی مترنم پلکوں میں الجھا ہوا تھا۔ حیات ان دونوں بچیوں کو لیے باہر آئے۔ راہیم بھی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ہے ان کے پیچھے چلا ہے۔ حیات احمد نے انہیں پانی پلایا۔ انہیں ڈاکٹر سے جو معلومات مل ہی چکی تھی کہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ اٹیک آیا ہے، اور اب انہیں صنم سے معلوم ہوا کہ اسی ڈپریشن کی تہہ تک پہنچنا تھا۔
یہ منیہا کی تو ہچکی بندی تھی، رو رو کر شاید ہی اسے کچھ بولا جاتا۔ راہیم نے پھر اس کی جانب غور سے دیکھا۔ لائٹ پنک شلوار فراک پر سفید بڑا سا دوپٹہ خوبصورتی سے اوڑھ کر اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہچکیاں لیتا وجود، لرزتی جھکی پلکیں اور کپ کپاتے سرخ لب۔ راہیم نے نگاہیں دوسری جانب پھیری۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا بات ہوئی ہے؟ راہیلہ نے کس بات کی ٹینشن لی ہے، بتاؤ مجھے۔ حیات نے صنم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انکل، انہوں نے مجھے صرف اپنی ماما کے کہنے پر ڈائیورس دے دی ہے۔ اور ہچکیوں کے دوران صنم انہیں تفصیل بتاتی چلی گئی۔ اوف، کیا قسمت پائی تھی راہیلہ کی بیٹیوں نے بھی۔ سب سے بڑی ردا ہی سکھی تھی بس اپنے گھر میں، اس سے چھوٹی ہینا کی مالی حالات بہت خراب تھے۔ پھر انم تھی جس کے سسرال والے کو انتہائی درجے کے لالچی انسان تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو راہیلہ جانے کیسے پیٹ کاٹ کاٹ کر موٹر سائیکل لے کر دی تھی داماد کو، اور 6 ماہ بعد انم اپنے گھر گئی تھی۔ نہیں تو اس کمزر شخص نے تو بٹھا رکھا تھا اسے گھر پر، اور اب صنم جس کے شوہر کی جانب سے پسند کی شادی ہی اس کی ساس نے اپنے انا کا مسئلہ بنا رکھا تھا، اور اب علیحدگی کروا کر ہی دم لیا تھا۔ بس ماموں، یہی تو فکریں اور ٹینشنیں ہیں جو اندر ہی اندر کھا رہی ہیں ہماری مما کو اور ہماری امی کو، اور ہم دیکھیں کتنی منحوس ہیں اپنی ہی ماں کو کھا جائیں گی دھیرے دھیرے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ کر بک رہی تھی، جبکہ منیہا بھی دوپٹے میں منہ دیے سسک پڑی تھی۔ نانا بچی، ایسی کفر کی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، یہ سب نصیب کے کھیل ہیں، بس بچیوں کے نصیب سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ، تبھی تو بیٹیوں کے ہونے سے خوف کھاتے ہیں، نہیں تو یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیٹیوں سے دگنا تو نہیں کھا لیتی، بیٹوں سے دگنا تو نہیں کھا لیتی نا۔ حیات احمد نے اسے گلے سے لگایا تھا، اس کا سر تھپ تھپایا تھا، منیہا کو دوسرے بازو سے لگا کر تسلی دی۔ ابھی راہیلہ جہانگیر خطرے سے باہر نہیں تھی، تبھی وہ یوں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ راہیم ان کی جانب دیکھے گیا، اسے اس نازک سے جان سے ہمدردی ہو چلی تھی، اور اگر اس کی شادی بھی کسی ایسے جاہل اجٹ خاندان میں کسی جاہل شخص سے ہو گئی پھر تو راہیلہ جیتے جی مر ہی جائے گی۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ ان کی بیٹیوں کی شادی حیات احمد جیسے سلجھے گھرانے میں ہو، مگر حیات احمد کے بڑے بیٹوں نے تو اپنی اپنی پسند کی شادی کر کے ان کے ارمانوں پر اوس گرا دی تھی، اور اگر ایک سے ہمدردی اور ایک سے محبت کر لے تو کیا مذائقہ ہے۔ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو بھی مذاق میں بکواس کر رہا تھا، قسمت نے شاید اس پر رونما ہو جانے کی گہری مہر لگا دی تھی، تبھی اسے اتنی بری طرح ہمدردی کا بخار چڑھا تھا۔ راہیلہ آپی کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بے تحاشا خیال رکھوں گا منیہا کا۔ وہ منیہا کی جانب سے تو کم از کم بے فکر ہو جائیں گی، اسے ایک مضبوط صاحبان کا ایک مضبوط سہارا مل جائے گا، اور پھر مجھے محبت بھی مل جائے گی۔ اسی بہانے اس کی سوچ نرالی تھی۔ اللہ جانے وہ منیہا سے ہمدردی کرنے لگا تھا یا دشمنی۔ بڑی جلدی سے وہ فیصلے کی منازل طے کرتا کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس سو سو کرتی نازک سی جان کی گلابی ناک دیکھے گیا۔ یوں تو منیہا بڑی بہادر تھی، مگر اب جب ان سب کا سب سے بڑا سہارا چھیننے کی نوبت آئی تھی، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ اٹس اوکے، ریلیکس، شی از آؤٹ آف ڈینجر۔ ڈاکٹر نے انہیں خوشی کی نوید سنائی تھی۔ سب کی سانس میں سانس آئی تھی۔ راہیلہ کو ہوش آئے تو دونوں بچیاں روم کے اندر کی جانب بھاگی۔ پیچھے راہیم اپنے باپ کی جانب متوجہ، بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ راہیم اپنے پاپا کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کا یوں اچانک مدعا سن کر حیات احمد کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ قلب مرتضیٰ گھر میں داخل ہوا تو ناصرہ بیگم کہیں جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ مناہل اندر سے شال پریس کر کے لائی تھی اور اب ان کے کندھوں پر پھیلا رہی تھی۔ امی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ مرتضیٰ نے پوچھا، مگر ناصرہ بیگم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور رخ دوسری جانب موڑ لیا، یوں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اور مرتضیٰ کو پھر پتنگے لگے تھے، اور وہ اس کی سگی ماں ہوتے ہوئے اس پرائی لڑکی کے لیے مرتضیٰ سے اتنے دنوں سے یوں ناراض تھی۔ امی میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اب کی بار اس نے ناصرہ بیگم کے بالکل سامنے آ کر پوچھا تھا۔ تمہارے ابو کے جانے والے کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، ادھر جا رہی ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلے میں آپ کو بائک پر چھوڑ آتا ہوں، نہیں تو معمولی سے چلنے پر بھی آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا۔ وہ بول کر بائک کی جانب مڑا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ، ہماری وجہ سے تمہارے کسی اہم کام میں خلل پیدا نہ ہو جائے، یا کافی بزی ہوتے ہو، میں کیوں ڈسٹرب کروں؟ ناصرہ بیگم نے درستگی سے کہا۔ کافی عرصے سے انہیں اس کی ازکا نامی سرگرمیوں کی شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ وہ خود کون سا کم عقل تھی، یا بال دھوپ میں سفید کیے تھے؟ بیٹے کے رنگ ڈھنگ سے ہی جانتی تھی کہ ضرور وہ کسی اور ہواؤں میں اڑا۔ پھر انہیں بدنام زمانہ اس ازکا کے بارے میں علم ہوا کہ ان کے بیٹے کو
وہ دھوکہ باز مکار لڑکی پسند ہے جس نے مرتضیٰ کی آنکھوں پر اپنی جھوٹی محبت اور دھوکے کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ تو نازیہ بیگم کو بہت صدمہ ہوا، مگر کرتی بھی کیا؟ ان کا بیٹا عمر کے اس حصے سے گزر رہا تھا جب انسان خود کو ہی عقل کل کا مختار سمجھتا ہے، اس لیے اسے سمجھانا فضول تھا۔ الٹا اگر وہ انہیں سمجھاتی بھی تو وہ ان کی بات کا یہ مطلب نکالتا کہ مناہل کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں، ان سے مزید بھاگی اور بدگمان ہو جاتا، مگر وہ اب کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ امی، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پلیز خدا کے لیے چلیں۔ وہ پہلے ضد ہوا، مگر پھر ان کا بازو پکڑ کر نرمی سے انہیں بائک تک لایا، بائک سٹارٹ کر کے انہیں بیٹھنے دیا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو بائک سٹارٹ کی، بائک سڑک پر نکلی تو قلب مرتضیٰ نے انہیں مخاطب کیا، امی کب تک ناراض رہنے کا پروگرام ہے آپ کا مجھ سے؟ پلیز مان جائیں نا۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا، مگر ناصرہ بیگم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو، اس کا نام ہے نا اس کا، میں نے فیصلہ کیا اس جمعے کو تمہارا اس سے نکاح کروں گی۔ اسے آگاہ کر دینا، سادگی پسند کرتی ہوں تو دھوم دھڑکے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی لڑکی والوں کو کوئی تکلیف اور اس کا کوئی خرچہ ورچہ نہ ہو، جو جمعے کو نکاح کر کے سادگی سے رخصت کر لیں گے۔ کل کو مجھے لے جانا ان کے گھر تاکہ میں ان کے امی ابو سے بات کر سکوں۔ ناصرہ بیگم کی باتوں پر اسے سانپ سونگ گیا، کئی پل تو وہ بول نہیں سکا، یہ بھی نہ پوچھا کہ انہیں ازکیٰ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ منزل پر پہنچ چکے تو اس نے بائک روکی اور امی سے ناراض ناصرہ بیگم کو بائک سے اترنے میں مدد دی امی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اور اتنی اچانک یہ فیصلہ؟ وہ اپنی نگاہیں چرا رہا تھا اور سخت تذبذب کا شکار تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر ماں کی ناراضگی سے اس کی خوشی کی چمک مانند پڑ رہی تھی، اور یہ صرف اور صرف اس چڑیل کی وجہ سے تھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں، تم بس اپنی خوشیوں کی فکر کرو، اور میری دل سے دعا ہے کہ تمہاری خوشیوں کو کسی کی کالے دھوکے کی نظر نہ لگے۔ انہوں نے دل سے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ امی آپ پلیز مناہل کی فکر مت کیجیے، اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ، اپنے کام سے کام رکھو میاں۔ ناصرہ بیگم نے پھر کارتار لہجے میں اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں جانوں وہ جانے، تم بس اپنی والی کی بات جانب توجہ دو، ہماری فکر میں گھلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناصرہ بیگم سے اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد اس نے اپنا ساموں لے کر بائک سٹارٹ کی تھی۔ ناصرہ بیگم اندر چلی گئیں۔ وہ بہت خراب موڈ کے ساتھ واپس آیا۔ ماں کی اس قدر ناراضگی نے سارا مذاق کرکرا کر دیا تھا۔ کبھی کچھ سوچ کر ناصرہ بیگم کے کمرے میں آیا، ازکیٰ کو پیسے دے آتا ہوں، ساتھ میں نکاح کی بات بھی کر لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں تانے بانے بنتا۔ ناصرہ بیگم کی الماری کی جانب بڑھا، سیف الماری کی ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، تو الماری کھول کر پیسے نکال کر اب وہ گن رہا تھا۔ وہ جو ناصرہ بیگم کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہتی تھی، نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی، سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ آہٹ پر اس نے بھی پل بھر کو نگاہیں اٹھائی تھی۔ موڈ تو پہلے ہی اس کی وجہ سے خراب تھا، اب بھی اسے ایک نظر دیکھ کر واپس اپنے کام میں مشغول کو مناہل کو یاد آیا، یہ پیسے ناصرہ بیگم نے الگ سے کسی کی مدد کے لیے خرچے میں سے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے۔ وہ ہچکچاتی اس کی جانب مڑی۔ مرتضیٰ بھائی، اگر یہ پیسے لینے سے پہلے آپ پھپھو امی سے ایک مرتبہ پوچھ لیتے تو۔ ایکسکیوز می مناہل بی بی، مرتضیٰ نے درستگی سے اس کی بات کاٹی تھی، اپنے باپ کے مال میں سے پیسہ لے رہا ہوں، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے یہ، تم اپنی حد میں رہا کرو، سمجھی؟ مناہل کے سینے میں ایک درد سا اٹھا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے بے حس شخص کو دیکھا، اتنی ذلت، ہتک امیز لہجہ، اتنا حقیر سمجھا تھا وہ اسے، بس اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک بے سہارا لڑکی، بس یہ اوقات، یہ حیثیت تھی کیا اس کی اس گھر میں؟ اس کی بے یقین صدمے سے چور آنکھوں کو دیکھ قلب مرتضیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو کوسا تھا۔ اس لبالب پانیوں سے بھرتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی، مگر پھر لاپرواہی سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ مرتضیٰ نے پھر ایک مرتبہ ان پانی بھری آنکھوں سے پیچھا چھڑوانے کو اپنا سر جھٹکا، جو بار بار ذہن کے پردے پر ابھر کر اسے لعنت ملامت کر رہی تھی، اور پیسے لیے کمرے سے باہر نکلا ہے۔ جاتے جاتے ایک چور نگاہ اس بند کمرے کے بند دروازے پر بھی ڈالی تھی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ تیر تو کمان سے اور زبان سے نکلے نشتر نما الفاظ بھی کبھی لوٹ کر واپس آئے ہیں؟
وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اطمینان سے بیٹھا اپنا پیر جلا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کافی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ وہ جو کچن میں بڑی دل جمی سے ہاسپٹل لے جانے کے لیے راحیلہ آنٹی کے لیے پریزی کھانا اور باقی سب کے لیے مٹن پلاؤ تیار کر رہی تھی، فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر بد مزہ سی ہوئی تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، مڈل کلاس طبقے سے تعلق تھا، مگر پھر بھی اکلوتی ہونے کے باوجود اپنی ہر ضد منوانا اور منمانی کرنا اس سے اچھے سے آتا تھا۔ ایشو کی ماما کہتی تھی ایک واحد کام جو ایشو نے ڈھنگ کا کیا تھا وہ منہا سے دوستی ہی تھی، تبھی اسے کوئی وہاں آنے جانے سے نہیں روکتا تھا۔ اب بھی بھائی بائک لے کر تیار کھڑا تھا اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ فون کرنے والا یا ڈھیٹ تھا یا پھر مستقل مزاج، تبھی فون کیے جا رہا تھا۔ اس نے بھی اکتا کر یس کر کے کان سے لگائے۔ جی، اس نے ٹکڑا سا توڑا تو راہیم مسکرایا۔ میں راہیم بات کر رہا ہوں، میں اور بابا ادھر ہاسپٹل میں راحیلہ آپی کے پاس ہیں۔ میں نے بابا سے اپنے اور منہا کے رشتے کی بات کرنی ہے تاکہ وہ آپی سے ابھی بات کر لیں اور ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ باقی تم ان لوگوں کی تمام حالات تو جانتی ہی ہو۔ راہیم سانس لینے کو رکا تھا۔ بڑی جلدی آپ سے تم تک کا سفر کیا تھا۔ ایشو کو یہ بات دلی خوشی دے گئی تھی۔ دل کیا بھنگڑے ڈالے مگر ضبط کیے کھڑی رہی۔ تو جلدی بات کیجیے، دیر کس بات کی ہے؟ ایشو نے پرجوش ہو کر کہا۔ دیر تمہاری طرف سے محترمہ، تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں بولو گی تبھی تو میں منہا سے شادی کے لیے بولوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ ایشو نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، منہا سے شادی کریں، اس کے پورے 1 سال بعد اسی دن میں آپ سے شادی کروں گی۔ کچھ فیملی میٹرز کی وجہ سے ابھی 1 سال شادی نہیں کر سکتی، لیکن 1 سال بعد آپ سے ہی کروں گی۔ اب ٹھیک ہے، اب جلدی سے بات کر کے منہا سے شادی کر لیں۔ ایشو نے جان بوجھ کر 1 سال تک کا کہا اور سوچا کہ 1 سال کافی طویل عرصہ ہے کسی کو جاننے سمجھنے اور اس کی عادت ہو جانے میں۔ 1 سال تک وہ جتنی پیاری اور معصوم ہے، یہ خڑوس کمینہ اس کی جانب متوجہ ہو ہی جائے گا یا منہا اسے اپنی جانب ڈاک کر ہی لے گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا محترمہ۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ صرف بول کر جان چھڑوا لو گی تو مجھ سے تو غلط ہو۔ اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس کی جانب راغب ہو جاؤں گا تو یہ تو سراسر غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اس 1 سال میں اس کے لیے اجنبی ہی رہوں گا اور وہ میرے لیے۔ ہماری ازدواجی زندگی بھی تبھی شروع ہوگی جب تم یہ اپنی شرط پوری کرو گی، نہیں تو اسے بھی میں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا، مگر تمہیں مکرنے نہیں دوں گا۔ راہیم نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا۔ ایشو حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اس کی بکواس سن رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بندہ آخر چاہتا کیا ہے۔ ایشو نے اپنا ماتھا سہلایا۔ کافی سوچنے کے بعد بھی جب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سوجا تو اس نے فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب بات کرو، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اس نے بول کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کمینہ کہیں کا۔ ایشو کی بڑبڑاہٹ اپنے عروج پر تھی۔ ادھر وہ اپنی چالاکی پر جی بھر کر مسکرایا تھا۔ اس کی بابا تو راحیلہ آپی سے اس رشتے کی بات کر بھی چکے تھے اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کے اگلے دن ہی سادگی سے ان کا نکاح ہو جانا تھا۔ وہ مسکراتا اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ راحیلہ بیگم تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی، ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکان تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حیات انکل نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ انہوں نے کسی سے ذکر تو نہیں کیا تھا مگر ساری پریشانی، سارا ڈپریشن جیسے کچھ پلوں میں دور ہوا تھا جب حیات احمد نے انہیں کہا تھا کہ وہ صنم کی بھی بالکل فکر نہ کریں، اس کے ایک دوست کی بہت سلجھی ہوئی فیملی ہے، وہ صنم کا رشتہ ادھر کروا دیں گے۔ راہیم اندر آیا تو انہیں دیکھا منہا اپنی امی کی گود میں منہ دیے ان کے سب سے لاڈلی گڑیا بل بل آنسو بہا رہی تھی۔ راہیم نے اس کا پھر ہچکولے کا توجہ دیکھا۔ رونتو کہیں کی، اپنے دل میں بول کر اپنی ہنسی دبانے کو خود ہی دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ راحیلہ اب حیات احمد سے ہلکے پھلکے انداز میں ریلیکس ہو کر بات کر رہی تھی، جبکہ منہا اور صنم ان کی دائیں بائیں بیٹھی انم ریدا ہنا انہیں مل کر گھر واپس جا چکی تھی اور اب وہاں راحیلہ کے حکم کے مطابق کچھ خاص تیاریوں میں مصروف تھی۔ ازکا گھر میں داخل ہوئی تو سب صحن میں ہی بیٹھے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں، بابا، دعا اور رمشا۔ دعا بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی جبکہ باقی سب بھی بے چین سے تھے۔ ایاز صاحب لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھے تھے۔ کس قدر مجبور باپ تھے، مختلف بیماریوں نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ غربت نے آنگن میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی ازکا ہی ادھر ادھر ہاتھ مار کر زندگی کی گاڑی کھینچنے کی کوشش میں ہلکان تھی اور اس میں اس کا پورا ساتھ دیا جاتا تھا ایک مخلص شخص نے جو قلب مرتضیٰ تھا۔ ایسے میں وہ لوگ یوں راستہ بھٹک جائے گی، انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ کیا بات ہے، سب نے ادھر ہی رونق لگائی ہوئی ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ آتے ساتھ ہی انتہائی ڈٹائی سے بولی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اس سے پاس پرس ہوگی۔ ایاز ازکا کی بابا نے اسے عمر کے ساتھ دیکھ لیا تھا، وہ کتنے عرصے سے اپنے گھر والوں کی آنکھوں تک میں دھول جھونک رہی تھی، اسے کورٹ میرج تک چھپ کر رکھی تھی۔ کون ہے وہ ازکا؟
کس کے پیچھے لگ کر اس نیک انسان کو دھوکہ دے رہی ہو؟ کیا کیا نہیں کیا قلب مرتضیٰ نے تمہارے لیے؟ ایاز اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑے۔ عمر نام ہے، محبت کرتی ہوں میں اس سے، اور وہ لمبو بے وقوف، بہت جلد اسے میں ٹھینگا دکھانے والی ہوں، اور آپ لوگوں نے تو اس کے گانے ہی ہیں، اسے اپنا مطلب جو پورا ہوتا ہے، مگر مجھے اب وہ پسند نہیں۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے ناک بھون چڑھا کر کہا۔ پھر ایاز صاحب نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ اس دیدہ دلیری اور بے غیرتی پر روئی کی طرح دھنکا تھا۔ وہ چیخو پکار مچاتی رہی، ماں دعا رمشا روتے ہوئے اسے چھڑواتی رہیں۔ آخر اس نے ہی کمرے میں بند ہو کر اپنی جان چھڑوائی تھی۔ دروازے پر ہونے والی بیل نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسکا کے گھر کے باہر کھڑا وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا، پیسے اس کی پاکٹ میں موجود تھے۔ کافی دیر بعد دعا نے دروازہ کھولا، مگر اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ مرتضیٰ کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ مرتضیٰ بھائی آپ؟ وہ ہلکلائی۔ کیا بات ہے دعا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ دعا نے راستہ دیا تو اندر آتے پریشانی سے کہا، کچھ بھی نہیں بیٹا، بس اسکا واش روم میں پھسل کر گر گئی تھی، تبھی یہ پریشان ہے۔ ایاز صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انکل پلیز بتائیں مجھے، نہیں تو میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ مرتضیٰ از حد پریشان ہوا، اور ایاز صاحب کا دل کیا اس الٹی کھوپڑی کو جا کر شوٹ کرتے، جو اتنے مخلص بے ریا شخص کو چھوڑ کر گند کے ڈھیر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کی آج تک جب مدد کی تھی بڑے حق سے کی تھی۔ ایاز صاحب نے کچھ بولا تو اس نے سختی سے یہ بول کر ٹوک دیا کہ وہ بھی اس گھر کا بیٹا ہے تو یہ ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائے گا؟ نہیں بیٹا، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی میڈیسن لے کر آرام کر رہی ہے۔ تم بتاؤ خیریت سے آئے ہو نا؟ ایاز صاحب نے اسے تسلی دیتے اس کا دھیان اسکا سے ہٹایا۔ جی، یہ میں اپنی بہن کی دعا کے لیے ایڈمیشن فیس کے پیسے لایا تھا، وہ نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہاں بیٹھے سب نفوس دم ساتھ گئے تھے۔ کون سی فیس؟ کہاں کی فیس؟ دعا نے تو اپنی دن رات کی محنت سے بڑے کالج میں اسکالرشپ لے کر ایڈمیشن لیا تھا، اور ہاں یاد آیا، دعا کی فیس دینی ہے۔ ایاز صاحب پھر نارمل ہوئے۔ قلب مرتضیٰ نے رقم تھمائی تو انہوں نے خاموشی سے تھام لی، یہ سوچ کر کے اسے اسکا کی شادی پر ہی خرچ کریں گے۔ مرتضیٰ بیٹے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری خواہش ہے کہ جلد از جلد اسکا کو تمہارا ہوتا دیکھو۔ کیا تم اپنی والدہ کو جلد یہاں لا سکتے ہو تاکہ ان سے شادی کی بات کی جائے؟ ایاز صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ قلب مرتضیٰ کی تو جیسے دلی مراد بھر رہی تھی۔ ارے انکل، مجھے امی نے ہی بھیجا ہے بات کرنے کے لیے، دراصل وہ چاہتی ہیں کہ اس جمعہ کو یعنی پرسوں میرا اور اسکا کا نکاح سادگی سے ہو جائے، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ کل وہ آئیں گی اور ساری بات پکی کر لیں گی۔ قلب مرتضیٰ نے تفصیل سے بتایا تو ان سب کے چہرے پر خوشی سے کھل اٹھے۔ اچھا ہے، اسکا کے قدم مزید ڈگمگانے سے بہتر تھا کہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اپنے گھر کی ہو جائے گی تو سب بھول جائے گی۔ ایاز صاحب نے سوچا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں لگی کھڑی اسکا یہ سن کر تلووں پر لگی اور سر پر بھیجی، پھر یہ بے حد تلخی سے مسکرائی۔ لمبو بے وقوف کہیں کہ تب دیکھنے والا ہوگا جب میں اسے ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاؤں گی۔ اچھا انکل، میں چلتا ہوں، کل امی کو لے کے آؤں گا تو ساری بات طے کر لیں گے، کسی بھی چیز کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو میں سب دیکھ لوں گا اور سارا انتظام بھی ہو جائے گا، ابھی نکلتا ہوں۔ وہ کہتا خوشی خوشی اٹھا تھا، جھک کر انکل آنٹی سے پیار لیا اور دعا اور رمشا کے سروں پر ہاتھ رکھتا نکل آیا۔ اسکا گھر سے نکلا تو شاپنگ سینٹر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی امی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، تو یہ شاپنگ بھی ظاہر ہے اسی نہیں کرنی تھی، تو اپنے جوتے کپڑے اور تمام ضروری چیزیں خریدی، جبکہ اسکا کے لیے بھی ساری شاپنگ آج ہی کر لی۔ اسکا کے لیے نکاح کا سرخ لہنگا بھی خود ہی خرید لیا۔ گھر آیا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ تمام شاپنگ بیگز لاؤنج کے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھے، ناصرہ بیگم لاؤنج میں ہی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، اسکا کے ابو نے رضامندی دے دی ہے، یہ دیکھیں وقت کی کمی کے باعث میں نے ساری شاپنگ آج ہی کر لی۔ وہ پرجوش سا ناصرہ بیگم کی گردن میں پیار سے بازو حمائل کرتا بولا۔ ناصرہ بیگم نے ایک نظر ان شاپنگ بیگز کو دیکھا، بہت اچھی بات ہے، چلو بھوک لگی ہوگی، کھانا لگا دیتی ہوں، انہوں نے کہا۔ وہ کچن کی جانب بڑھی۔ گھر میں آج غیر معمولی خاموشی سے تھی، ایک عجیب سا سناٹا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ تو تھا جو مس تھا۔ وہ کچن میں گیا، ناصرہ بیگم بمشکل خود ہی کھانا گرم کر رہی تھی، وہ ان کی جانب لپکا۔ ارے امی، یہ سب چھوڑیں، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں، مناہل کی طرح؟ وہ بے اختیار پوچھ رہا تھا، مگر جب دوپہر کا اپنا ہی کارنامہ یاد آیا تو چہرے پر ہوائیاں اڑی، کہیں اس کی بکواس امی کو تو نہیں بتا دی اس نے، وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ ناصرہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیا، یہ اور باتیں کے اس چکر میں کچن اوندا کر ڈالا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا، دونوں چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ بیٹے کی شادی کے جو ارمان، جو خوشی ہوتی ہے، وہ سامنے بیٹھے اس نحیف و کمزور وجود کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو بے چینی سی ہوئی تھی۔ سالہ سال کی بات تھی، دو گگن کی آواز اس کچن میں گونجتے آج جب مکمل خاموشی اور سناٹا ستاری تھا تو کافی چپ رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے بھی نہیں نکلی تھی اس کمرے سے، یہ سوچ کر مزید بے چین ہوا کہ اس کی وجہ سے آج وہ اس قدر ٹوٹ گئی ہوگی۔
ناصرہ بیگم کے لیے بھی باہر نہیں نکلی۔ امی مناہل کی طرح جب رہا نہیں گیا تو پوچھ مرتضیٰ میری غیر موجودگی میں تم نے اسے کیا کہا؟ ناصرہ بیگم کی کھوجتی نگاہوں نے اسے بغور جانچا تو وہ بری طرح گڑبڑا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ وہ مکمل اپنی پلیٹ پر جھکا اور لہجہ حتی المکان نارمل کیا۔ مجھے کس نے کہنا ہے؟ مگر آج وہ بچی جتنی تکلیف میں ہے، اگر اس کے پیچھے تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا مرتضیٰ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ کھانا کھا چکی تو آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ 104 بخار میں پنک رہی تھی اور بہانے بہانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کئی لمحے تو وہ صدمے کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ مرتضیٰ کی بھی بھوک مر چکی تھی، تبھی سب کچھ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیندیں آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اب جب کہ دلی مراد بار آنے والی تھی تو کیوں؟ وہ بالکل خوش نہیں تھا۔ کچھ ماں کا اداس چہرہ نگاہوں کے سامنے جھلملانے لگا تھا۔ کبھی دو پانی سے بھری بے یقین آنکھیں سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، پھر وہ ہمیشہ کی طرح بے حس بن کر سر جھٹک کر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنے لگا، یہ جانے بغیر کہ توڑے پھوڑ گئے زخمی خون آلود دلوں پر خوشی کی بنیادیں نہیں رکھی جاتی۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔